ایک روز ہمارا جی فلم دیکھنے کو چاہا۔ یہاں بائبل نام کی ایک فلم لگی ہوئی ہے۔ ہم تو خیر خدا کو پیکرے محسوس میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا کسی فلم میں خدا ہو تو مظاہرے اور شکایتیں کر کے اسے پہلے سے بند کرا دیتے ہیں، لیکن اس فلم میں خدا چادر کی بکل مارے اور ہاتھ میں ایک لمبی سی لاٹھی لیے آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے تو جسماناً ملاقات کا کوئی امکان نہیں، عیسائیوں کے خدا کی زیارت کا شوق ہمیں کشا کشا لے گیا۔ بائبل کے نام سے انہوں نے عہد نامہ قدیم کے 6 واقعات کو فلما رکھا ہے۔ آدم اور حوا، باغ عدن، حابیل اور قابیل، کشتی نوح، منارہ بابل اور ابراہیم علیہ السلام۔ ان میں باب پیدائش کی منظر کشی تو خاصی اکتا دینے والی ہے۔ آدم اور حوا بھی کچھ ججے نہیں، صاف امریکی ایکٹر معلوم ہوتے ہیں۔ باغ عدن کا نقشہ بھی یوں ہی سا ہے، اس سے تو گاندھی گارڈن اچھا بہکانے والا سانپ تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا۔ اماں حوا نے خود ہی بہک کر سیب توڑا اور مزے سے کھا لیا۔ دانہ گندم کی روایت شاید ہمارے ہاں کی ہے، اور جو توجیہ اس قصے کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے یہی برعمل ہے۔ حابیل اور قابیل کی اداکاری بھی ایسی ہی معلوم ہوا کوئی پاکستانی فلم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ان سب کی تلافی کشتی نوح والے حصے میں ہو گئی۔ کشتی بنانا، اس میں جانوروں کا آنا اور پھر بابا نوح کی شخصیت۔ بہت ہی باکمال ایکٹر ہیں جان ہٹن، اور اس وقت جو روپ دار رکھا تھا اس میں بالکل ہمارے مختوم مطلبی فرید آبادی نظر آتے تھے۔ منارہ بابل کی تباہی کا نقشہ بھی اچھا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں اتنا پسند نہیں آیا۔ یاد رہے کہ ہم تو حضرت اسماعیل کو ذبیح مانتے ہیں، لیکن عیسائی حضرت اسحاق کو اس کہانی میں یہ مقام دیتے ہیں۔ بہرحال اتنا اچھا نہیں تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایوا گارڈن اپنے کو چھپانے میں بالکل کامیاب نہیں رہی۔ یہاں ولایت کی طرح فلم مسلسل چلتی رہتی ہے، کسی بھی وقت چلے جائیے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اکثر نصف حصے پہلے دیکھا اور پہلا حصہ بعد میں۔ ہمارے سے بھی یہی ہوا۔ ہم جب سینما ہال میں داخل ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا تھا اور وہ لکڑیاں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ دنیا کو پیدا ہوتے ہم نے اس کے بعد دیکھا۔ خیر، ذکر فلم کا نہیں، سواریوں کا تھا۔ ہم گلیکسی سینما سے فلم دیکھ کر نکلے تو 6:30 بجے کا عالم تھا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ جگہ کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے۔ ایک صاحب اپنی کار میں چھوڑ گئے تھے۔ اپنی عقل حیوانی سے سمت کا اندازہ کر کے ٹیکسی کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ٹیکسی کو نہ ملنا تھا نہ ملی۔ اتنے میں ابر بھی گھر آیا اور ترشح بھی ہونے لگا۔ ہماری فلم دیکھنے کے دوران میں شاید بارش ہو چکی تھی، کیونکہ سڑک پر پانی کھڑا تھا اور بڑا عمدہ کیچڑ کا گھان تیار تھا۔ وہاں ٹیکسی نہ ملی۔ 10 قدم اور ہٹ کر کھڑے ہو گئے، پھر چوک پر جا رکے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ارے دوستو، گھبرائیے نہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا پڑھے جا رہی ہے۔ یہ میں ایک سفر نامہ پڑھ رہی تھی، ابن انشا کا دنیا گول ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی سناؤں اور کچھ آپ کو بھی پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو، کیونکہ ہم کتابوں سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف سن کر اس بک کو پڑھنے اور کتاب سے استفادہ حاصل کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی۔ اور اتنی دیر میں ہم نے سنامن رولز بھی تیار کر لیے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اور یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف بھی۔ ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔